subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ ایک شخص اس وقت مسجد میں پہنچا جب امام صاحب جماعت کرا رہے تھے، جبکہ اس وقت امام صاحب رکوع کی حالت میں تھے، تو اب کیا حکم ہے؟ ثنا پڑھ کر رکوع میں شامل ہوں یا پھر بغیر ثنا پڑھے اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں؟ اس صورت میں رکوع میں شامل ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس میں اکثر لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور پھر یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ 5 وقتہ با جماعت پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کو بھی یہ مسئلہ اکثر و بیشتر پیش آتا رہتا ہوگا۔ یعنی بعض دفعہ آپ مسجد میں پہنچتے ہیں، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، امام صاحب رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اب امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، اگر امام صاحب رکوع کی حالت میں ہیں تو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد پھر رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اس میں بعض لوگوں سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ثنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ امام صاحب رکوع کی تسبیحات مکمل کر کے رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بھائی جو ثنا پڑھنا شروع ہو گئے تھے خود ہی ثنا پڑھ کر رکوع کرتے ہیں اور پھر امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ اس رکعت کو نہیں پا سکتے۔ لیکن ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے یہ رکعت امام صاحب کے ساتھ مکمل کر لی ہے، اور پھر ایسے ہی وہ سلام پھیر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کی ایک رکعت رہتی ہے، آپ نے یہ سمجھ کر سلام پھیر دیا کہ میری نماز مکمل ہو گئی، تو اس طرح سے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مثلا ظہر کے 4 رکعت فرض ہیں اور پھر آپ 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر رہے ہیں، تو کیا اس طرح سے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر امام صاحب رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو بعض حضرات کا یہ انداز ہوتا ہے کہ فوراً سے تکبیر تحریمہ کہہ کر نہ تو ہاتھ باندھتے ہیں اور نہ ہی رکوع کے لیے دوسری تکبیر کہتے ہیں، بلکہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے آپ تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائیں، تو یہ درست طریقہ ہے رکوع میں جماعت کے ساتھ شامل ہونے کا۔ اگر اس طریقے سے آپ امام کو رکوع کی حالت میں پا لیتے ہیں تو وہ رکعت بھی آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اگر امام صاحب رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہو گئے ہیں، اس کے بعد پھر آپ رکوع کر رہے ہیں، تو اس طرح سے آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ پھر امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو وہ رکعت ضرور پڑھنا ہوگی، ورنہ اگر آپ نے وہ رکعت مکمل نہ کی، امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔